یعنی اس بات کی سند دے دی کہ اب اللہ کے بھروسے پر تم اصلاح کا کام کر سکتے ہو، اب اللہ تم کو مصلح بنائیں گے، تم صالح ہو گئے۔ تو جو لوگ وہاں خانقاہ میں پہلے سے تھے، پرانے تھے، ان کو خیال ہوا یہ کیا بات ہوئی، ہم اتنے دنوں سے پڑے ہیں یہاں، دن رات محنت کر رہے ہیں، اتنی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ جوان لڑکا ابھی آیا اور ماشاءاللہ اس کو خلافت بھی مل گئی۔ ہوتا ہے کبھی کبھی یہ خیال، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو ایسے کاموں میں مصروف کرتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ملنے والے اشاروں کے پابند ہوتے ہیں، وہ تو ان نشانیوں اور ان علامتوں کے پابند ہوتے ہیں جن سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس کو اجازت دینی چاہیے، یا ابھی یہ کچا ہے، ابھی اور انتظار کی ضرورت ہے، اس کو اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں یہ تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ صالح تو ہو گیا، یہ نیکی تقوی کی زندگی گزارے گا، لیکن ہر کام کی اہلیت ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگلے کام کی بھی اہلیت اس کے اندر ہو، تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ نیک بن جائے گا، اس کے ساتھ جو لوگ رہیں گے وہ بھی انشاءاللہ نیک بنیں گے، تقوی کی زندگی گزاریں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو خلافت ملے۔ تو ان کے شیخ کو اندازہ ہو گیا مریدین کیا سوچ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ زبان سے کچھ کہتے لوگوں کو سمجھاتے، انہوں نے یہ چاہا کہ حقیقت سب کے سامنے کھل کر آ جائے، اس نوجوان کے دل کا حال کیا ہے تم لوگوں کو پتہ نہیں۔ تو شیخ کے یہاں کچھ مہمان آنے والے تھے ایک دن۔ اب اس زمانے میں بوائلر مرغی تو ملتی نہیں تھی، تو خانقاہوں میں بھی گھروں میں بھی مرغیاں پال کے رکھی جاتی تھیں خاص مہمانوں کے لیے، شیخ کے یہاں بھی مرغیاں پلی ہوئی تھیں۔ اب کچھ خاص اہم مہمان آ رہے تھے، تو شیخ نے کچھ 8-10 مریدین کو بلایا، جتنی مرغیاں ذبح کرانی تو کہا آپ لوگ ایک کام کریں، جا کر دربے سے ایک ایک مرغی لے لیں اور ایک ایک چھری لے لیں، اور جلدی سے مرغیاں ذبح کر کے صاف کر کے گوشت باورچی کے حوالے کر دیں تاکہ مہمانوں کے آنے تک کھانا تیار ہو جائے۔ ان سب نے کہا دیا۔ جب جانے لگے گا ٹھہرو ادھر آؤ، کہاں ذبح کرو گے؟ حضرت جہاں آپ فرمائیں۔ فرمایا دیکھو ہر شخص ایسی جگہ ذبح کرے جہاں کوئی دیکھنے نہ پائے۔ ٹھیک ہے، سب نے مرغیاں لے لی، ایک ایک چھری لے لی، کوئی مسجد کے پیچھے گیا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھ نہیں رہا، بسم اللہ کی اللہ، کوئی کسی کونے میں گیا، کوئی کہیں گیا، کوئی اس گلی میں گیا، کوئی ادھر گیا، اطمینان ہوا کوئی دیکھ نہیں رہا، بسم اللہ کی اللہ۔ سب نے صاف کر کے گوشت باورچی کے حوالے کر دیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک ہاتھ میں زندہ مرغی، ایک ہاتھ میں چھری لیے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور مریدین ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اشارہ کر رہے ہیں، دیکھو اس پگلے کو حضرت نے خلافت دی، اتنی دیر ہو گئی اب تک ایک مرغی نہیں ذبح کر پائے، یہ ماشاءاللہ یہ پیر بنیں گے، یہ کام کریں گے۔ شیخ نے پوچھا بھائی ہو گیا کام؟ سب لوگوں نے مرغیاں ذبح کر کے دے دی؟ حضرت سب نے تو دے دی، وہ پیر صاحب نے تو دی نہیں، خلیفہ صاحب نے۔ اچھا بلاؤ ان کو۔ بلائے گئے۔ حضرت تو جانتے تھے کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہے بھائی تم نے اب تک مرغی نہیں ذبح کی؟ حضرت آپ نے شرط ایسی لگا دی ہے کہ وہ مجھ سے پوری نہیں ہو سکی، اس لیے میں مجبور ہوں، زندہ مرغی لیے پھر رہا ہوں، ذبح نہیں کر پایا۔ کیا شرط لگائی میں نے؟ سب لوگ غور سے دیکھنے لگے، کون سی ایسی شرط لگا دی حضرت نے جو پوری نہیں ہو سکی؟
حضرت آپ نے فرمایا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. میں جہاں بھی گیا، مسجد کے پیچھے گیا، آڑ میں گیا، چھپ کے میں نے دیکھا اللہ تو دیکھ رہے ہیں. مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں مل سکی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. اس لیے حضرت معافی چاہتا ہوں، آپ کا حکم پورا نہیں کر پایا، مرغی نہیں ذبح کر پایا. اب تو سارے مریدین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. یہ مقام ہے اس نوجوان کا. حضرت نے فرمایا ان کے بارے میں تم لوگ اعتراض کر رہے تھے، دیکھ لیا ان کے دل کا یہ حال. یہ کوئی کہنے کی بات تھوڑی ہے. صرف اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. تو صرف حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے اللہ یا ہر ایک کے ساتھ اللہ ہے؟ اللہ نے ہر ایک سے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم چاہے جہاں رہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہاں بھی اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے. ہر آواز کو اللہ سنتے ہیں، ہر کام کو اللہ دیکھتے ہیں. ساری دنیا سے چھپا کر کوئی کام کیا جا سکتا ہے، اللہ سے چھپا کے تو نہیں کیا جا سکتا.